صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آیت نمبر 3 ہم کہہ رہے تھے کلیکٹیو کو ڈسکس کر رہے تھے ملٹیپل میتھڈس کو تعدد ازواج کو اور اس میں ہم اوور آل ہیومینٹی میں اس کا رول کیا ہو سکتا ہے تعدد ازواج کا یا تعدد ازواج پوری ہیومینٹی میں اوور آل مین کائنڈ میں کیا پرپس پورا کر سکتی ہے، یہ ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب بات آتی ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈفرینٹ اینٹیز پہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑی سی پرپس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ پرپس کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے نا تعدد ازواج پہ، ان کا پہلا اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جی یہ مزے کے لیے شادی کر رہے ہیں، جو بندہ شادی کر رہا ہے نا دوسری وہ انجوائے کرنے کے لیے، مزے کرنے کے لیے، نیڈس پوری کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے شادی کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو نیڈ پوری کرنا ہے یہ پرپس شادی کا قرآن میں بھی کہیں نہیں بتایا گیا، حدیث میں بھی کہیں نہیں بتایا گیا، یعنی دس از ون آف دا پرپزز، لیکن مین پرپز جو ہوتا ہے نا، مین گول جو ہوتا ہے شادی کا، وہ یہ نہیں بتایا گیا ہمارے دین میں۔ تو جو مقصد ایک شادی کرنے کا ہے نا، وہی مقصد ہمارے دین میں زیادہ شادیاں کرنے کا ہے، سمجھ آ گئی؟ اور وہ مقصد کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں، آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی شادی کا پرپس سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ وہی جو ہم نے آلریڈی لارجر اسکیل پر پرپز میں اسٹڈی کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ دیٹ از اچھا اینڈ دیٹ از ٹو بی پروکریشن، اوکے۔ تو اس میں ایک سیکنڈ رکے ذرا، میں درخواست، ہاں جی، کہ اولاد ہو، آگے نسل آگے بڑھے، صحیح۔ تو دیٹ از دا مین پرپز آف میرج۔ اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں ہے، ہمیں اور بھی آیات اور بھی حدیث ملتی ہیں، اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جیسے سورۃ الروم از دا موسٹ امپورٹنٹ ان دس کیس، اور سورۃ الروم کی جو آیت نمبر 22 ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے کیوں بنائے ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون تلاش کریں ایک دوسرے سے۔ تو سکون جو ہے، سیٹسفیکشن آف دا ہارٹ جو ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سورسز بتائی ہیں اس میں سے ایک اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ نمبر 2 رات ہے، رات کو سونے سے، آرام سے، نیند پوری کرنے سے سکون ملتا ہے۔ Then there are spouses جن سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن کے ذریعے سے تم سکون کو تلاش کرو، سکون حاصل کرو، تلاش نہیں کرو، حاصل کرو۔ اینڈ دین دیر از وجعل بینکم مودۃ و رحمہ، اور دوسری چیز کیا اللہ نے دونوں کے درمیان میں بنائی ہے؟ محبت، اینڈ دین رحمت، ٹھیک ہے۔ محبت، دا میننگ، اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے پہ رحم کرنا، کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو ایک دوسرے پہ رحم کرنا اور ایک دوسرے کو معاف کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ، اسکرین شیئرنگ بند ہوگی، میں اسکرین ساتھ ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک منٹ میں اسکرین شیئر کر دوں ساتھ 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 کنٹینیو بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمیں دو مین صورتیں جو بات کرتی ہیں نا شادی کے پرپس سے، وہ یہ دو ہی ہیں صورتیں، نہیں آیت کہنا چاہیے، آیت جو بات کرتی ہے یہ دو آیتیں ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم باقی
صورتیں جو ہیں ان میں یہ دیکھیں نا کہ ٹچ کیا کیا گیا ہے، صرف ان کی ٹون سے یا ان کے مزاج سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ صاحبہ کہتے ہیں. کہ تمہاری جو صاحبہ ہے، ساتھی ہے، یعنی کمپینین. تو ون آف دا ادر پرپز ہمیں کیا پتا چلا؟ ایک دوسرے کا ساتھ دینا، کمپینین ہونا. جی لگ گئی سورج، اس کو میں شیئر کر دوں. جی یس، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، کمپینین شپ ہونا، یہ بھی ایک پرپز ہو گیا. اور پھر سورۃ الممتحنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو کہ 28ویں پارے میں ہے، کہ جو نکاح کرو، اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتے ہیں کہ پروٹیکشن دینے کے لیے، جو شیلٹر دینے کے لیے، جو عورتیں ہجرت کر کے تمہاری طرف آتی ہیں، تمہارے پاس آتی ہیں، تو ان عورتوں سے نکاح کر لو. ٹھیک ہے، یعنی ان کو اکیلے نہ رہنا پڑے. اکیلے وہ کیسے گزارا کریں گی؟ تو ان کو شیلٹر اور پروٹیکشن دینے کے لیے ان کو نکاح کر دو. تو یہ بھی ہمیں سورۃ الممتحنہ سے پتہ چلتا ہے. اس میں بیسکلی اس کا جو آئیڈیا ہے وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور پھر حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ آدھا دین ہے، مطلب آدھے دین کو فلفل کر دیتا ہے، آدھے دین کو پورا کر دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے آدھے دین کو نکاح کرنے سے آدھا دین پروٹیکٹ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آدھا دین جو ہے نا، اب وہ اس کو کچھ نقصان نہیں اب ہو سکتا. اگر نکاح نہ ہوتا تو بہت زیادہ چانسز تھے کہ انسان وہ آدھے دین کو بھی پروٹیکٹ نہ کر سکے اور اس کی وجہ سے گناہوں میں پڑ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ آدھا دین کو نکاح جو ہے وہ پروٹیکٹ کر دیتا ہے. مطلب گناہوں میں انسان کے پڑنے کے جو چانسز ہیں نا، وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں، ریڈیوس ٹو منیمم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ ایک پرپز ہمیں حدیث سے پتہ چل رہا ہے. تو یہی سارے پھر جو پرپز ہے نا، یہی بیسکلی اپلائی ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک شادی ہو، چاہے وہ زیادہ شادیاں. تو یہ کہہ کہ مذاق اڑانا زیادہ شادیوں کے کانسیپٹ کا، کہ یہ بس آپ کو پتہ ہے کیا کہہ کہ مذاق اڑایا جاتا ہے، اور پھر اعتراضات کرنا کہ جی ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے. تو یہ جو غلط سوچ ہے نا، یہ بیسکلی اپلائی ہی نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو پرپز ہے نا، اوور آل بھی انسان کا پرپز یہ رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آ کے اپنی ضرورتیں ہی پورا کرتا رہے. ٹھیک ہے، یہ پرپز اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. جیسے کھانا ہی کھاتا رہے، پانی ہی پیتا رہے، کوئی بھی ضرورت انسان کی، کوئی بھی فزیکل نیڈ ہے، کوئی ایموشنل نیڈ ہے، اسی کو پورا کرتا رہے دنیا میں آ کے. یہ مین پرپز کسی بھی چیز کا اللہ نے نہیں رکھا. جو پرپز ہے اس کے اوپر ہماری بات ہو گئی. دوبارہ سے بیچاری اسکرین شیئرنگ بند ہو گئی. آج اسکرین کو بہت پرابلم ہو رہی ہے. اینیویز کوئی بات نہیں. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم اب واپس آتے ہیں جو اٹس امپیکٹ آن مین. ٹھیک ہے، اینڈ دین اٹس امپیکٹ آن ویمن، اینڈ دین اٹس امپیکٹ آن چلڈرن ایز اے اوور آل فیملی اسٹرکچر. اگر ہمارا جو مین پرپز ہے وہ عورتوں کے پرسپیکٹو سے اسٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں صورت لگا رہا ہوں ساتھ میں. جس سے دوسری والی اوپن ہوئی ہے، یہی فی الحال یہی والی لگا لیتے ہیں. یس، تو ہم امپیکٹ دیکھیں گے، اور امپیکٹ میں صرف پروز ہی نہیں دیکھیں گے بلکہ کونس بھی دیکھیں گے. تو when we talk about women، اس میں دیکھیں کون رہتے ہیں جو کہ کونس مینس دا چیلنجز جو کوئی عورت فیس کر سکتی ہے بیکاز آف یہ اجازت، وہ آلریڈی نون ہے، ہمیں پتہ ہے. پھر بھی میں ان کو تھوڑا سا لسٹ آؤٹ کر دیتی ہوں کہ جیلسی جو ہے وہ ارائز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیلسی ہو سکتی ہے. رشتے میں کو وائفس کے درمیان جیلسی پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، شیئرنگ کے اوپر ان لوگوں کو پرابلم ہو سکتی ہے. یہ مین جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یہی ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، بس شیئر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں.
لیکن اگر اوور آل ہم دیکھیں نا، لوگوں کا جو رسپانس ہوتا ہے، جو انکنسرنڈ لوگ ہیں، جن کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، جو باتیں کرنے کے لیے صرف ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ باتیں نہ کریں نا، تو پھر عورتوں کو یہ مسئلہ بھی نہیں رہتا۔ جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، بیسیکلی لوگ کیا کہیں گے، یہ والا جو فیکٹر ہے نا، اصل میں یہ بہت بڑا کی رول پلے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ والا فیکٹر نکال دیا جائے نا، تو بہت سارے لوگوں کی نا اس میں ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اور بلکہ ایک سرٹن ٹائم آتا ہے ہر ایک کی شادی میں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی مجھے اپنا کام کرنے دو، لیٹ می فوکس آن مائی گولس، مائی ایمبیشن اور مائی آبجیکٹیو، تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہو۔ یعنی اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے انمیرڈ ہیں، آئی نو، اینڈ یو کین ناٹ لٹرلی انڈرسٹینڈ دس اسٹیج جس پہ انسان پہنچ جاتا ہے کبھی نہ کبھی، لیکن اگر یہ فیکٹر نکل جائے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو بہت سارے لوگوں کا نا اعتراض، بہت ساری عورتوں کا اعتراض ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیلنجز ہیں اس میں یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ چیلنجز میں یہ پرابلم ہے کہ ایموشنل ڈپینڈنسی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جی نہیں کر سکتے، شیئرنگ نہیں کر سکتے۔ پھر چیلنجز میں بڑا پرابلم جیلسی وغیرہ ہے، حسد ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نیچرل فینومینا ہے وین اٹ کمز ٹو spouses، اور اللہ نے اس سے منع بھی نہیں کیا۔ لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو پروز رکھے ہیں، جو فائدے رکھے ہیں، اس کی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں پروز میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ فوکس جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے عورت کا، اور اس کو ٹائم ملتا ہے کہ اپنے گولز کی طرف دھیان دے، اپنے دوسرے جو کوئی ایمبیشنز ہیں ان کی طرف دھیان دے۔ ورنہ عورت کا سارا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بس کیا کھایا، کیا پیا، کیا استری کیا، کیا پکایا، کیا پہنا، بس انہی چیزوں کے اوپر سارا فوکس ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے فوکس نکال کر اس پر بھی فوکس لے کر آنا کہ جی کوئی اور مین گول ہو جس کو فالو کرنے کے لیے انسان کچھ کرے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ اوپن ورڈز میں دراصل میں بات کر نہیں پا رہی، جو کورڈ ورڈز میں بات کر رہی ہوں ہوپ فلی آپ لوگوں کو وہی سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ دوسرا جو ساحل بھائی بہت دفعہ بات کرتے ہیں ایموشنل اسٹیبلٹی آف ویمن پہ، کہ عورتوں کو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، جس کا کہ اپوزٹ ہوتا ہے ڈیپینڈنسی ہوتی ہے بہت زیادہ شوہر پہ۔ تو ایموشنلی اتنا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اتنا اسٹیبل ہونا چاہیے کہ ان کو اس طرح کے کسی بھی ڈیسیجن سے جینے اور مرنے والا فرق نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بن جائے، یہ والی بات عورتوں کے لیے۔ اور جیسے کسی کا کوئی افیئر وغیرہ ہو نا، وہ عورتوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بن رہا ہوتا۔ اور وہ کیوں؟ وہی بات کہ جی کسی کو پتہ تو نہیں چلا نا، لوگوں کو نہیں پتہ، باہر باہر سے جو مرضی اترے ہمیں کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے اب ساروں کو پتہ چل جائے گا، اب تو لوگ کیا کہیں گے والا فیکٹر بھی بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو ایموشنل انسٹیبلٹی جو ہے، ایموشنلی اس پرابلم کو، اب ناٹ اے پرابلم بٹ این ایشو، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ایموشنل اسٹیبلٹی دیٹ از ون آف دا ویری امپورٹنٹ فیکٹرز جو کہ عورتوں میں مسنگ ہوتی ہے۔ اور اس کے دین البتہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہی رہیں ایموشنلی۔ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ عورتیں بھی کس پہ ڈیپینڈنٹ ہو؟ صرف اللہ پہ۔ ایموشنلی بھی کس پہ ڈیپینڈنٹ ہو؟ صرف اور صرف اللہ کے اوپر۔ اپنی خوشی کے لیے اور اپنی نیڈز کے لیے، ہر چیز کے لیے پرائمریلی صرف اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہو۔ اور ہمارا بالکل اپوزٹ سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایموشنلی اتنا اسٹیبل ہونا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور اس میں پھر اگر کو وائبس والا کانسیپٹ ہے تو ان چیزوں پہ فوکس کر کے پازیٹیوٹی، بیسیکلی ایک پازیٹیو پکچر کی طرف دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی کو وائبس جب ایک سچویشن میں اس سچویشن میں بندہ رہتا ہے تو اسٹرانگ پرسنالٹیز بنتی ہیں، فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف بھی بندہ جاتا ہے۔ اور فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ایبیلٹی ٹو بی فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ یہ البتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی وقت کسی پہ بھی کوئی بھی اگر مصیبت آتی ہے تو وہ اس کو ایموشنلی بھی انڈیپینڈنٹ ہو سکے، وہ فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہو سکے، اور وہ اس طرح اس کی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ہو کہ وہ ان چیزوں کو
टैकल कर सकें। और फिर औरतों को अब ये जो अलग से बेनिफिट है कि अगर कोई डिवोर्स्ड है, विडोड है, या ज़्यादा एज हो चुकी है, शादी नहीं हुई, उनका उन भला हो जाएगा, उनको पार्टनर्स मिल जाएंगे, उनको अच्छे पार्टनर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे जो औरतें होती हैं वो सिर्फ इस वजह से शादी नहीं कर पाती कि जी जो पार्टनर्स अवेलेबल हैं वो अच्छे ही नहीं हैं, तो जो सिंगल हैं आप समझें कि वो अच्छे नहीं हैं। तो अगर मैरिड हैं और वो ज़्यादा अच्छे हैं और अगर पोलिगमी का रवाज हो तो उनको बेसिकली साथ मिलने में, पार्टनर मिलने में आसानी हो जाएगी। और जब नहीं मिलते ना, जो कि नहीं मिलते, आजकल यही रवाज यही है कि जी नहीं करनी तो नहीं करनी। औरतों की तरफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस इसके ऊपर आ रहा होता है, मर्दों की तरफ से नहीं आ रहा होता। और मर्द बहुत सारे ना ये सिर्फ कहने की बात है कि बस फॉर द सेक ऑफ शादी शादी करते हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें पता होता है कि शादी की तो जिम्मेदारी कितनी बड़ी पड़नी है, तो वो सोच कर और जिम्मेदारी उठाने के चक्कर में ही फिर निकाह करते हैं। वरना कोई भी नहीं चाहता कि जी मेरा काम बढ़ जाए, मुझे एक जहाँ मैं एक को हैंडल कर रहा था मैं दो को हैंडल करूँ, अब मैं तीन को हैंडल करूँ, तीन पे फाइनेंशियली तीन पे स्पेंड करूँ, रिसोर्सेज जो हैं वो मेरी ज़्यादा में डिवाइड हो जाएं। इवन बंदे भी ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। इसीलिए बहुत सारे बंदे सिर्फ बातें करते हैं, वो भी मजाक ही उड़ाते हैं इन कॉन्सेप्ट्स का, प्रैक्टिकली स्टेप नहीं लेते। और बहुत सारे लोग, वही बात है दोबारा, गुनाह करने में आसानी समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी, जबकि निकाह दूसरा या तीसरा करने में सिर्फ इस वजह से नहीं करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जानी है। समझ आ रही है ना? तो इवन वो लोग भी नहीं करते, मर्द भी इसको एज सच इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहे होते, लेकिन जब वो करते हैं तो उनके जहन में ये होता है कि जी भाई अब जिम्मेदारी पड़ेगी। तो ये जो जिम्मेदारी है, अब औरतों के पर्सपेक्टिव में वापस आते हैं तो डिवोर्सेस और इन औरतों की हम बात कर रहे थे, अगर कोई बेवा है, तलाक याफ्ता है, जब हम उनको सोसाइटी में छोड़ देते हैं ना और उनके निकाह ही नहीं होते, तो आहिस्ता आहिस्ता माइंड मेकअप क्या हो जाता है कि बस ठीक है मैं मर्द के बगैर रह सकती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी मर्द की, मैं बगैर भी ठीक हूँ। ठीक है, उस वक्त फिर माइंड ये बन जाता है। जब कोई मिलना ही नहीं है, जैसे आजकल के हालात और वाकयात हैं, कोई मिलना ही नहीं है, किसी ने पूछना ही नहीं है, तो बस ठीक है मैं इनके बगैर ही ठीक हूँ, मैं खुश और मैं रह सकती हूँ। जब ये स्टांस, ये माइंड बन जाता है किसी औरत का, और इसी तरह इतनी सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं इसी स्टांस के साथ, फिर क्या प्रॉब्लम्स उठते हैं, फिर फेमिनिज्म वगैरह के प्रॉब्लम्स उठते हैं, जिसमें इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस की बात आती है कि जी हमें मर्दों की ज़रूरत है ही नहीं, इनको टोटली पिक्चर से निकाल दो, हम इनके बगैर ही ठीक है। ठीक है, फिर इस लेवल तक बात चली जाती है। फिर यही औरतें डेफिनेटली उनको फिर जॉब करनी पड़ती है, गुजारा कैसे होगा? फिर जब वर्क प्लेस पे जॉब करेंगे, फिर मर्दों को ये एतराज होता है कि जी हमारी जॉब थी इन्होंने ले ली, हमें जो जॉब मिल सकती थी वो वर्क प्लेस में औरतों ने वो भी ले लिया, अब हम क्या करें? तो बेसिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लायक होना चाहिए औरत को, लेकिन ये नहीं है कि फौरन बस वो उसका सारा फोकस कमाने पे ही हो। जहाँ मैंने गोल्स की बात की थी, वहां पे दूसरे गोल्स बेसिकली आप खुद सोच सकते हैं, किसी भी सोशल कॉज के लिए बात करना, या कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, कुछ डिग्रीज लेना, कोई पढ़ाना, इस तरह की बहुत सारी चीजें। सिर्फ पैसा कमाना ही सारा कुछ नहीं होता, इवन पैसा भी कमाना हो तो अब वो एक लंबी डिटेल हो जाएगी, उसमें फिर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। वापस अपनी डिस्कशन पे आते हैं। तो वर्क प्लेस जो है वहां पर औरतें ज्यादा हो जाती हैं, और जब ज्यादा हो तो फिर हैरासमेंट वगैरह के इश्यूज बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब वर्क प्लेस पे अगर कोई कहे कि जी नहीं हैरासमेंट नहीं होती या बहुत कम होती है, तो बस वो फिर किसी और ही दुनिया में रहता है या उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिनके एक्सपीरियंस है उनसे पूछें कि वर्क प्लेस हो और हैरासमेंट ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सारा कुछ फिर साथ साथ चल रहा होता है। फिर औरतों को सारा कुछ बर्दाश्त करना है, इंडिपेंडेंट सारे मर्दों वाले काम भी करने हैं, इंडिपेंडेंट भी होना है, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स भी बर्दाश्त करें और जी फिर लेकर भी चलें अपनी ज़िंदगी। तो ये इतना बड़ा नुकसान होता है। और फिर ये फेमिनिज्म वगैरह वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इवन ये LGBTQ वगैरह वाले कॉन्सेप्ट्स, ये भी इस तरह के प्रॉब्लम्स में से अराइज होते हैं कि हमें मर्दों की ज़रूरत ही नहीं है, द टू वेमेन कैन लिव टुगेदर।
ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ انہیں جو ہم سسٹم، جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے نا، اس کو جب ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، بگاڑتے ہیں نا، تو یہ ان ایشوز کی طرف ہم جانے لگ جاتے ہیں. تو ان ایشوز کو روکنے کے لیے بھی یا کم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو اللہ نے سسٹم دیا تھا اس سسٹم کو ریوائو کیا جائے اور اس کی امپلیمنٹیشن میں بلا وجہ کے چیلنجز نہ ڈالے جائیں. جو چیلنجز ہیں صرف اتنے ہی رہے جائیں اور بلا وجہ اس میں ایڈیشنز نہ کی جائیں. اس کے بعد پھر یہ بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے. جن کی کو وائفس ہوتی ہیں نا، ان سے آپ پوچھیں تو ان کی رسپانسبلٹی بھی شیئرڈ ہوتی ہے، ان کا رسک اور برڈن بھی شیئرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دن جیسے ایک کام کر رہی ہیں تو دوسرے دن دوسرے نے کام کر لیا، اس طرح. اینڈ الٹیمیٹلی قیامت کے دن ڈیفینیٹلی جو ریوارڈ ملے گا، کیونکہ دنیا میں انہیں ایک دوسرے کو ڈیفینیٹلی برداشت کرنا پڑا. مشکلات تو آئیں گی نا، پھر تو مشکلات آئیں گی تو ریوارڈ ملے گا. تو ریوارڈ از another benefit that they will definitely see. اب اس کے بعد اگر ہم بچوں کی بات کریں نا، دیکھیں اگر کو وائفس ایگزسٹ کر رہی ہیں پیسفلی، امن سکون کے ساتھ، تو بچوں پہ کبھی بھی نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑتا. آپ نے ایسے بچے ہر ایک کی فیملی میں کوئی نہ کوئی شاید کیس دیکھا ہو. میں نے بھی اپنے ارد گرد اس طرح کے بچے دیکھے ہوئے ہیں. اور وہ شادیاں جہاں پر کو وائفس میں کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے، ان کے بچوں کو پازیٹیو ہی دیکھا ہے. بلکہ ان کی جو لرننگ تھی، ان کے جو لائف سکلز تھے وہ زیادہ اچھے تھے، کیونکہ ان کا ایکسپوجر بڑھ جاتا ہے اور ان کا لائف پرابلمز کی طرف بھی ایکسپوجر بڑھ جاتا ہے. تو ان کو پھر سپورٹ بھی زیادہ مل رہی ہوتی ہے ایسے بچوں کو. اور ایسے بچوں کے لیے ایون رول ماڈلز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور زیادہ فیملیز میں ہوتے ہیں. اور جو جینیٹک ڈائیورسٹی ہے اس کی ہم نے آلریڈی بات کر لی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسٹ جینز جو ہوتی ہے اس کی طرف جب ایک بیسٹ، ہاؤ ڈو آئی ایکسپلین اٹ ان ایزی ورڈز، کوئی ایک سینٹنس میں بس میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں. جینیٹک ڈائیورسٹی بیسکلی کیا ہے کہ اگر ایک یا دو عورتوں نے فرض کریں شادی کرنی ہے، تو دے ہیو دا آپشن کہ ایک بندہ ہے جو کہ اچھا ہے لیکن اس کی آلریڈی شادی ہوئی ہے اینڈ ہی از انٹیلیجنٹ اینڈ گڈ، تو یا تو اس سے دوسری تیسری کر لیں، یا پھر ایک ایسا بندہ جو کہ اتنا اچھا نہیں ہے، اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے، بالکل ہی فارغ ہے، 8ویں فیل ہے، یا اس سے اب شادی کرو. ایک بیوی بن کے اس کی رہ لو یا دوسری تیسری بن کے اس انٹیلیجنٹ بندے کی رہ لو. ٹھیک ہے، تو پولیگمی فرام دا پاسٹ ہیز آلویز سرو دس پرپز کہ جو اچھا بندہ ہے ہی گیٹس دا پرسن، اور پھر جو جینیٹک میک اپ ہوگا آف دا کڈس وہ زیادہ اچھا ہوگا، اس میں زیادہ ڈائیورسٹی ہوگی اور اس میں زیادہ ڈیولپ جینز ہوں گی. ٹھیک ہے، زیادہ انٹیلیجنس ہوگی. تو دس از ون آف دا بینیفٹس جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور جو کہ بیسکلی جتنے بھی میں نے آرٹیکلز وغیرہ پڑھے نا، ان میں یہ بینیفٹ البتہ ضرور لکھا ہوا تھا، اگر اور اوور آل اور کوئی بات ہو رہی ہو نہ یا نہ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہر جگہ پر لکھا ہوا تھا. سو اس کے بعد پھر سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے، سوسائٹی یا فیملی سٹرکچر پہ. دیکھیں سوسائٹیز میں جیسے میں نے بتایا تھا، اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ 80% ہمیشہ پاسٹ میں نا 80% جو سوسائٹیز رہی ہیں، دے ہیو آلویز بین پولیگمس، وہاں پہ زیادہ شادیوں کا رواج ہی رہا ہے. تو سوسائٹیز پر پھر ڈیفینیٹلی جو کہ پرو کریشن سوسائٹیز ہوں گی، وہاں پر اس کا پھر بینیفٹ ہی ہے. اگر بینیفٹ نہ ہو تو پھر یہ ہو ہی نہ. ٹھیک ہے، تو ہیومن اسپیشی کے سروائیول کے لیے اور ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے کہ شادیوں کو پروموٹ کیا جائے. اور جہاں پر شادیاں پروموٹ نہیں ہوتی وہاں پر پھر کیا ہوتے ہیں، وہاں پہ گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا سوسائٹی کو اتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ کرائم ریٹ کم ہو جاتا ہے. بہت ساری عورتیں، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، یہ بھی ایک بینیفٹ ہے عورتوں کو بھی، کہ اگر وہ ابیوزو شادیوں میں ہیں، ابیوزو میرجز میں ہیں، تو اس میں سے انہیں پتا ہوگا کہ وہ اگر نکلتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ان سے دوسری تیسری شادی کر لے گا، چاہے ان کے بچے بھی ہیں، تو ان کے لیے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب انہیں پتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھے گا ہی نہیں، کوئی سوسائٹی میں ایسا رواج ہی نہیں ہے، تو وہ کیا آپٹ کرے گی، وہ یہی آپٹ کرے گی کہ چلو جتنا گزارا ہو گیا، باقی گزارا بھی میں ادھر ہی کر لوں اور ادھر ہی گزارا کر کے بات ختم کروں. ٹھیک ہے، جتنی کی زندگی ہے بس گزر جائے. یہ پھر سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. اور ایسے کیسز تو زیادہ دیکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے اور میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں. تو
इस अब्यूज को फ्रॉम द सोसाइटी या क्राइम को, ये चीजें फिर क्राइम भी बन जाती हैं, मारपीट और फिर कत्ल ही कर देना, ऐसी बहुत सारी चीजें क्राइम रेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस क्राइम रेट को, इस अब्यूज को सोसाइटी से खत्म करने का क्या तरीका है? यही तरीका है कि जी औरतों के पास जो ऑप्शंस हैं वो हों। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका ज्यादा फायदा औरत को हो रहा है, मर्द को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। मर्द पे तो जिम्मेदारी पड़ रही है। जहाँ भी आगे भी जाकर हम देखेंगे ना, जहाँ पे अल्लाह ताला मर्द पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, वहाँ भी बेचारे पे जिम्मेदारी पड़ रही होती है, और औरतें कह रही होती हैं कि जी हमें क्यों नहीं इक्वल राइट्स दिए, हम पे हम जिम्मेदारी उठा लेते हैं। हालांकि जिम्मेदारी उठाना ज़्यादा मुश्किल काम होता है, और उसकी वजह से बंदा अकाउंटेबल भी होता है, सवाल भी होगा, अल्लाह ताला पूछेंगे भाई अपना काम पूरा क्यों नहीं किया था। तो औरत से तो अल्लाह ताला पूछ ही नहीं रहे इस पूरे केस में। आपको पता ना, जिसकी दो बीवियां होंगी और वो अदल नहीं करेगा, ये हदीस है ना, अदल पे इंशाल्लाह हम एंड में बात करेंगे। तो अदल नहीं करेगा तो उसको क़यामत के दिन कैसे उठाया जाएगा? आधे धड़ की तरह उठाया जाएगा, कि उसका आधा आधी बॉडी है, ऐसे क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो औरतों के बारे में तो ऐसी कोई हदीस ही नहीं है, ये मर्दों के बारे में। तो डरना तो मर्दों को चाहिए, और उनको ज़्यादा चैलेंजिंग ये लगना चाहिए एज कम्पेयर टू औरतें। लग औरतों का रहता है, और औरतें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं। हालांकि बेनिफिट इसके, खसूसन जो मुआशरे की पिसी हुई औरत है ना, उसको खसूसन ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लेकिन अब इसमें सेल्फिशनेस वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, और ये ऐसे ही बात नहीं है, ये रियल कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ताला ने हमें सेल्फिश बनने के लिए दुनिया में भेजा ही नहीं है। अल्लाह ने हमें सेल्फलेस होकर, बेगर्ज होकर काम करने के लिए, सिर्फ अपना सोचने के लिए नहीं बल्कि लोगों का भी सोचने के लिए, दूसरों का भला सोचने के लिए भी भेजा है। ठीक है, ये भी हमारे जहन में हमेशा होना चाहिए कि मैं दूसरे की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो इससे ये भी बात हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि अगर ये ऑप्शन ना हो तो प्लान बी क्या है फिर हमारे पास। बाकी सारे लोगों की हेल्प करने के लिए या मजबूर औरतों की हेल्प करने के लिए प्लान बी, ऑल्टरनेट प्लान क्या है, उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। वापस पहले सोसाइटी पे आते हैं। तो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्राइम रेट ना हो, अब्यूज ना हो, फिर गुनाह ना हो। जहाँ पर मैरिजेस को लिमिट किया जाता है, वहां पर फिर क्या होता है, बाहर इधर उधर मुंह मारे जाते हैं, या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते वो भी यही करते हैं। कौन है आजकल मनोगमी में? कोई भी नहीं है, खसूसन जो वेस्ट वगैरह में, उनको तो किसी चीज का डर ही नहीं है। तो बजाय ये कि गुनाहों वाली जिंदगी को प्रमोट किया जाए, उससे बेहतर नहीं है ये ऑप्शन कि अल्लाह ताला ने इसको लीगल फ्रेमवर्क दे दिया, और सारे एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए गुजारा करें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग टोटल 100% अपना माइंड ही चेंज कर लें, बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो सकता। लेकिन ये मैं एटलीस्ट कह रही हूँ कि जितनी नफरत हम इस कॉन्सेप्ट से कर रहे होते हैं ना, ये जितना हम ये सोच रहे होते हैं कि नहीं जी हो ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, इस तरह की चीजों से हम निकल जाएं। इस तरह का जो क्यामत नहीं आ गई अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ये बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ। ओवरऑल एक जो कॉन्सेप्ट है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट को देखना हर एक के ऊपर, और उसके बेनिफिट्स को समझना कि अल्लाह ताला ने अगर इजाज़त दी है तो क्यों दी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब जंगें वगैरह होती हैं, कुछ भी जंगें हों, या आप समझें जलजिला वगैरह आए, ये कोई भी इस तरह का बाहर तूफान वगैरह आ जाता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मर्द हो रहे होते हैं। जंगों में तो जाते ही ज़्यादा मर्द हैं, तो उनकी ज़्यादा डेथ्स हो रही होती हैं, उनकी औरतें रह जाती हैं, फिर बहनें भी, बीवियां भी, माएँ भी, कितनी रह जाती हैं औरतें, उनको सहारा देने वाला कोई भी नहीं होता। फिर इवन ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, इनमें फिर हेल्प करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए मर्द ही जाते हैं ना ज़्यादा, फिर उनकी भी डेथ्स हो रही होती हैं, या डिसेबिलिटीज हो रही होती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत सारे मर्द जो हैं वो इवन नेचुरल डिजास्टर्स में ज़्यादा उनकी डेथ्स हो रही होती हैं, ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। और वैसे भी तो फिर औरतें जो हैं, नीडी औरत जो है वो ज़्यादा हो रही है सोसाइटी में कि नहीं? तो अल्लाह ताला उनकी फ़िक्र में, उनकी केयर में अल्लाह ताला ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और हमेशा से रहा है दुनिया में। लेकिन हमारा रिस्पांस इसकी तरफ क्या है, ये हम देख रहे हैं। तो अब दोबारा रख दिया गया हमारा ऑल्टरनेट प्लान। ठीक है,
باقی ہم نے ڈسکس کر لیا آلموسٹ، یس باقی ڈسکس کر لیا، جو کچھ رہ جائے گا ہم کل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آلٹرنیٹ پلان کیا ہے اس کا ہمارے پاس؟ جو لوگ اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ایون اسلامک لوگ جو ہیں وہ بہت سارے عورتیں خصوصاً اگینسٹ بات کرتی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ جی جو مرد ہے نا، وہ اگر کوئی ایسی عورتیں ہیں نا سوسائٹی میں، ویسے ہی ان کو پرووائڈ کر دیں کھانا پینا، ان کے گروسریز کا بندوبست کر دیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیں۔ شادی کیوں کرنی ہے؟ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو پلان بی دیتے ہیں نا، آلٹرنیٹ پلان دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں کہ ایز این آؤٹ سائڈر آپ پرووائڈ کرتے رہیں، یا سوسائٹی میں جیسے اولڈ ہومز ہوتے ہیں، آرفنیج ہوتے ہیں، ایسے ہی عورتوں کے لیے ایسی جگہ بنا دی جائیں جہاں پر بس ایسی عورتیں رہیں اور ان کو پرووائڈ کرتے رہیں بس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ہمیں کمیونٹیز کا سسٹم دیا ہے۔ اللہ نے ایون یتیم خانے بھی بنانے کا نہیں کہا، اللہ نے یہ کہا کہ یتیم بھی ہے نا، ان کی بھی پرورش خود کریں، خصوصاً جو فیملیز، جس فیملی سے جو یتیم ریلیٹڈ ہے وہ فیملی اس کی کیئر کریں، لیکن ان کو بھی ہم نے گھروں میں رکھنا چھوڑ دیا، اور آرفنیج وغیرہ یتیم خانے بنا دیے۔ اسی طرح اپنے بوڑھوں کو ہم نے گھروں میں رکھنا چھوڑ دیا اور اولڈ ایج ہومز بنا دیے۔ تو پھر کسی عورت کو سہارا دینا تو بہت ہی آگے کی بات ہے۔ لیکن یہ البتہ آلٹرنیٹ آپشن ہے جو کہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور لوگ دیتے ہیں، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ وہی ہیں جو آلریڈی میں نے بتا دیے، کہ جب عورتیں اکیلی رہ جاتی ہیں تو ان کے ذہن میں یہی کہ جی اب ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر ورک پلیس پہ نکلنا، اور پھر فیمنزم کے کانسیپٹس ایٹسٹرا، اس میں ایکسٹریم پہ چلے جانا، ٹھیک ہے، پھر ہراسمنٹ وغیرہ، یہ سارے ایشوز پھر رائز ہونے لگ جاتے ہیں اگر عورتوں کو پروٹیکشن نہیں دیتے، اور ہماری اسٹیٹ تو کسی کو بھی پروٹیکٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ عورتوں کی بھی ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں، عورتوں کی فزیکل نیڈز ہوتی ہیں، اگر انہیں اس طرح آؤٹ سائڈ کہیں پہ بھی رکھ دیا جائے تو ان کی ایموشنل نیڈز پوری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، جو کہ صرف پارٹنر پوری کر سکتا ہے، ان کی فزیکل نیڈز پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی دس از ہائٹ آف سیلفشنس اگر ہم یہ پلان بی دیتے ہیں، اور اللہ کا جو پلان ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اللہ نے جو بیسٹ پلان دیا ہے اس کے کمپیریزن میں ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب واپس عدل کے اوپر آتے ہیں۔ عدل کرنا آپ کو پتہ ہے، عدل از بیسکلی دونوں کو، دو تین چار جتنی بھی بیوی ہیں ان کو ٹائم دینا، ٹائم کے علاوہ جو ریسورسز ہیں ان کو پھر ٹھیک سے ڈیوائڈ کرنا، پھر بچے جو ہیں، اگر دونوں کے بچے ہیں، تین چار کے جیسے بھی ہے، تو ان بچوں کو ایکولی کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر کیسے رہنا ہے، گراسیز وغیرہ کیسے ڈیوائڈ کرنی ہے، ہر چیز کے اوپر عدل والا جو رول ہے وہ اپلائی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ڈیسائیڈ کر لیا اچھا میں تو عدل ہی نہیں کر سکتی اس لیے تو میں کروں ہی نہ، مرد اگر یہ ڈیسائیڈ کر لے، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں بولوں کہ جی میں تو فجر کے وقت اٹھ ہی نہیں سکتی اس لیے میں ایسے کرتی ہوں فجر ہی نہ پڑھوں، یا اگر کوئی فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتا اس کا مطلب یہ کہ وہ کوشش کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فجر پڑھنا ہی چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی رکھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدل کرنے کی کوشش ہی چھوڑ دے، بلکہ عدل کرنے کی نیت کر کے 100% کبھی کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ عدل کرے گا۔ ہر تفسیر کی کتاب میں یہی مینشنڈ ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ریکمینڈڈ ایک ہے، ٹھیک ہے، جو اس آیت سے لوگ اکثر میننگ نکال لیتے ہیں، بلکہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عدل کی کوشش کریں پوری پوری، اور عدل مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ عدل کا بنا کے، جسٹس کا بنا کے پھر نکاح کریں جو بھی نکاح کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عدل از دا کانسیپٹ جو کہ کی کانسیپٹ ہے یہاں پر، اور جب عدل کرتا ہے نا ایک مرد عدل کرتا ہے تو عورتیں جتنی بھی کو وائفز ہیں وہ خوش خوشی رہ رہی ہوتی ہیں، ان کو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی جب سارا کچھ ان کا ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے، ایون ایموشنلی ہر ایک کو ایکولی ڈیل کیا جا رہا ہے، تو اور الگ الگ رکھا ہوا ہے، الگ رکھنا از آلسو ضروری۔ جب الگ الگ رکھا ہوا ہے، بہت ساری عورتیں افیئرس کو کیوں برداشت کر لیتی ہیں؟ کیونکہ وہ گھر سے باہر ہوتا ہے، ان کے سامنے نہیں ہوتا، اور وہ کہتی ہیں کہ بس میرے سامنے تو نہیں ہے نا، ہوتا رہے جو ہونا ہے، لوگوں کو بھی نہیں پتا، لوگ باتیں ہی نہیں کریں گے، یہ برداشت ہو جاتا ہے، لیکن کو وائفس نہیں برداشت ہو رہی ہوتی۔ اور اگر کو وائفس کو بھی الگ رکھا جائے، الگ سسٹم ہو، تو یہ لوگ کیا کہیں گے والا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ دین پہ اپلائی نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ عدل جو اللہ نے کانسیپٹس دیے نا وہی بس اپلائی کرنے چاہیے. تو عدل از دا کی. اگر اور ایگزامپلس کی میں بات کر رہی تھی، مفتی طارق مسعود صاحب کا تو سب کو ہی پتہ ہے، ان کے علاوہ لیکن بتانا میں یہ چاہ رہی تھی، صرف وہ ایک اکیلے اسکالر نہیں ہے جنہوں نے زیادہ شادیاں کر رکھی ہیں. اب سب کو پتہ ہے میں پہلے کہاں جاب کرتی تھی، میں نام نہیں لے رہی ہوں. تو وہاں پر جو ہمارے سی ای او تھے، زیادہ تر میں سے آپ کو پتہ ہے میں کہاں کی بات کر رہی ہوں، ان کی 2 شادیاں ہیں، ٹھیک ہے. اور اتنے زیادہ اسکالرس کو میں جانتی ہوں جن کی زیادہ شادیاں ہیں اور ان کی اچھی لائف گزر رہی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ عدل ہے، عدل کہہ رہے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے. تو عدل کی وجہ سے الٹیمیٹلی عورتوں کی زندگی اچھی ہی گزری ہوتی ہے، irrespective آف دا فیکٹ کے نمبر آف میرجز کتنی ہیں. سو دیٹ از اٹ، دیٹ از آور ڈسکشن. اس کے علاوہ اگر کوئی بات میرے ذہن میں آئی تو وی ول ڈسکس اٹ ٹمارو. لیکن یہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ پرپس کیا تھا. پرپس آف آور ڈسکشن واز دیٹ ہمارے جو مائنڈ میں ایک سختی ہوتی ہے اور ایک ہی طرف ہمارا مائنڈ چل رہا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کیا جائے، تھوڑی سی ایکسیپٹنس پیدا کی جائے اور اس بات میں سے اپنا مائنڈ نکال لیا جائے کہ لوگ کیا کہیں گے. رادر اس پر آ جایا جائے کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں، میری سوسائٹی میں پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا ہو سکتی ہے ٹورڈز ادر ویمن، میری کنٹریبیوشن کیا ہو سکتی ہے، یا میرے فردر گولز کیا ہے جن کو میں نے دیکھنا ہے، جن کی طرف میں نے بڑھنا ہے اور جن کو مجھے لائف میں پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری اوور آل فریم ورک ایک ہمارے مائنڈس میں بن جائے اور ہم اس ایک کانسیپٹ کے بینیفٹس کو بھی دیکھ سکیں. اور اگر ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جن کی ملٹیپل میرجز ہیں تو ان کو نفرت سے نہ دیکھیں، بلکہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سینیریو دیا ہے، ایک سچویشن دی ہے، تو ان کا حوصلہ بڑھائیں کہ یقیناً اللہ نے آپ کو یہ چیلنج دیا ہے تو آپ اس کو کر سکتی ہیں. تو اللہ نے آپ کو یہ چیلنج دیا ہے اور انشاءاللہ آپ کر سکتی ہیں. تو یہ ہمارا رسپانس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ باقی آیت اینڈ میں ملک یمین کا جو ذکر تھا نا وہ کل ہم لے کر چلیں گے اور کل اگلی آیت پہ ہم پہنچ جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.